الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ثمرة دعوة إبراهيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حج بیت اللہ اور عید قربان، عید الاضحیٰ، یہ دونوں اسلام کی اہم عبادتیں ہیں جو اس موسم میں ادا کی جاتی ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب دونوں عبادتیں ادا کی جائیں گی. یہ دونوں عبادتیں دراصل یادگار ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے. یہ تینوں بزرگوں کی یادگار ہیں، حج بیت اللہ بھی اور عید قربان بھی. سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام بلند عطا فرمایا کہ ہر سال ان کی یاد میں، ان کی اداؤں کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق، ان کی یادگار میں حج بھی کیا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ میں بے شمار قربانیاں کی جاتی ہے. دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ کیا کارنامے ہیں، وہ کیا قربانیاں مجاہدے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام بلند عطا فرمایا. علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی، ان کے اوصاف کو بیان فرمایا، ان کے مقام بلند کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، خلیل بنایا. خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. خلیل کہتے ہیں دل کے ٹکڑے کو، جگر کا ٹکڑا. اللہ تعالیٰ کے جگر کا، اللہ تعالیٰ اپنے جگر کا ٹکڑا، اس کو کہا جاتا ہے جگری دوست. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جگری دوست بنایا. ہاں، اور ایک جگہ فرمایا: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم علیہ السلام نے پوری وفاداری کی، وفاداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. آپ کی ایک صفت بیان فرمائی کہ آپ حنیف ہیں. حنیف کہتے ہیں باطل کو چھوڑ کر حق کی راہ اختیار کرنے والا، باطل سے کٹ کر حق کو اپنانے والا، یہ حنیف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باطل کے شکنجے میں کسے ہوئے ہونے کے باوجود توحید کو نہیں چھوڑا، شرک سے برات کو ظاہر کیا، خدا کی عبادت پر ڈٹے رہے اور سب کا مقابلہ کرتے رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اس معنی کر کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آج تک زندہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ہر نماز کے اندر ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، ہر بندہ پڑھتا ہے. نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، واجب نماز ہو، فرض نماز ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، بغیر درود ابراہیم کے مومن کی نماز نہیں ہوتی کہتے ہیں. اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن پڑھتا ہے نا، بندہ پڑھتا ہے اس کو. بغیر درود ابراہیم کے کوئی نماز نہیں پڑھتا. اور درود ابراہیم کے اندر یہ بندہ کہتا ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما،
جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. اسی طرح کہتا ہے کہ اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر. ہر نماز کے اندر یہ دعا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی زبان سے. تو کیا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ سب مقام اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمایا؟ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، آپ کے امتحان لیے، آپ ہر امتحان کے اندر اول نمبر سے پاس ہوئے. فَأَتَمَّهُنَّ کا ترجمہ ہے 100 فی 100، 100 میں سے 100 نمبر آپ کو ملے، 100% آپ کو نمبر دیے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے اندر. ابراہیم علیہ السلام امتحان کے اندر اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش تھی. دراصل اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے اور ان امتحانات کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نبی امت کی تربیت فرماتے ہیں، اور نبیوں کی تربیت کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ براہ راست کرتے ہیں. اس لیے کڑے سے کڑے امتحانات لیے اور ہر امتحان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اول نمبر سے پاس ہوئے. بکلمات، چند کلمات کے ذریعے ہم نے ان کو آزمایا. ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے پر ہے، پوری زندگی امتحانات کے اندر گزری ہے، لیکن چند امتحانات، 4 بڑے امتحانات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اب سے لے کر بقرعید تک تقریباً 4 ہفتے ایک امتحان انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. یہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ ہر سال حج بیت اللہ کے لیے لوگ جاتے ہیں، جو نہیں گئے وہ جائیں گے انشاءاللہ، اور عید الاضحیٰ کے اندر قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جب آدمی کو اس کا پس منظر معلوم ہوگا، اس کی تاریخ معلوم ہوگی، تو پھر اس جذبہ محبت کے ساتھ وہ قربانی پیش کرے گا. وہ جب قربانی کرے گا اور چھری چلائے گا جانور کے حلق پر، اس کی گردن پر جب وہ چھری پھیرے گا تو وہ اس جذبے کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ میں نے اپنی ساری خواہشات قربان کر دی ہیں. یہ ہے قربانی اصل، کہ اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دے بندہ جانور کے ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی اور ہر سال اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہے ہیں، یہ اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ بندے کی زندگی کے اندر قربانیاں ضروری ہیں. وہ جتنی قربانیاں دے گا اتنا اللہ کا قرب حاصل کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پے در پہ قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا جگری دوست بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا. بے حد پسند آئیں اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور آپ کے مجاہدے. سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ماحول کے اندر پیدا فرمایا، ایسے خاندان کے اندر، ایسے گھرانے کے اندر پیدا فرمایا کہ وہ پورا کے پورا خاندان اور پورا کے پورا گھرانہ بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، ستاروں کی پوجا کرتا تھا اور سورج کی اور چاند کی پوجا کرتا تھا. ایسے ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ نے آنکھیں کھولی آزر کے گھر میں. قرآن کہہ رہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو دعوت دی. آزر بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آزر ان کے چچا کا نام تھا. بہرحال چچا ہوں یا باپ، اور چچا بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے ان کو باپ بھی کہا جا سکتا ہے اگر ان کے چچا بھی تھے، لیکن قرآن تو باپ کہہ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، کہ ان کے والد آزر کو دعوت دی ابراہیم علیہ السلام. اچھا، انبیاء علیہ السلام کے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ دعوت کا آغاز اپنے گھر سے ہی کرتے ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی تو آپ نے آغاز کہاں سے کیا؟ اپنے گھر سے کیا. اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ پہلے اپنے قریبی خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو آپ آگاہ کیجئے، اس چیز سے ڈرائیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، احکامات دے کر بھیجا گیا ہوں تمہارے پاس، مجھ کو نبوت عطا کی گئی ہے. آپ آگاہ کر دیجئے، پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دیجئے. تو دعوت اور تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جب تک گھر والے راہ راست پر نہ آئے، گھر والے نہ سدھرے تو آدمی اپنے دائرے کو محدود کر کے رکھے اور آگے دعوت نہ دے. اس کی کھلی مثال ہے ابو طالب، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. آپ نے دعوت دی لیکن نہیں مانے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے دعوت کے کام کو محدود کر دیا، آگے نہیں بڑھے. آغاز کیا اور اس کے بعد آپ نے دعوت کے سلسلے کو آگے بڑھایا. مشہور واقعہ ہے کوہ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو آواز دی، قریش کے لوگوں جمع ہو جاؤ. سب کے سب جمع ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم لوگ یقین کرو گے؟ کہا کہ کیوں نہیں کریں گے، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں. آپ کا لقب ہی امین و صادق رکھ دیا لوگوں نے. آپ اتنے امانت دار تھے. لوگ چونکہ اس زمانے کے اندر بینک تو ہوتے نہیں تھے، ایسی کوئی حفاظت کی چیزیں رکھنے کے لیے جیسے تالے نہیں ہوتے تھے، ایسے اتنے اچھے گھر نہیں ہوتے تھے ان کے پاس، تو امانت داروں کے پاس امانتیں رکھ کر لوگ جو ہے سفر کے اندر جایا کرتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس لوگ امانتیں رکھ کر جاتے تھے اور آپ امانت کی بہترین حفاظت کرتے تھے اور امانت کو صحیح سالم لوٹاتے تھے. آپ بہت اچھے امانت دار ثابت ہوئے تو لوگوں نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا. لوگ آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے. صادق کہتے ہیں سچا آدمی. آپ کو لوگوں نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ سچائی کے، صداقت کے پیکر تھے، تو آپ کو لوگ امین و صادق کہتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم آپ کی بات کو مانیں گے. آپ کہیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے، ہم اس کو تسلیم کریں گے، آپ کی بات کو ہم مانیں گے. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبوت عطا کی گئی ہے، میری بات مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. لوگوں نے کہا، اس میں سے سب سے پہلے جو بولا آپ کا چچا ابو لہب بولا تبا لکا لہذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ تیرا ناس ہو، کیا تو نے ہم کو اس لیے یہاں جمع کیا تھا کہ یہ بتائے کہ ہم نبی ہیں اور نبوت ہم کو ملی ہے، اب میری بات مانو، اب تیری بات ہم مانیں، اس کے لیے یہاں جمع کیا تھا ہمیں. اور سب کو واپس کر دیا، سب واپس ہو گئے. تو دعوت کا آغاز سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا سب سے پہلے اپنے گھر سے، اس گھر سے جس گھر کے اندر ان کا والد آزر، جو 3 کام بیک وقت اس کے گھر میں ہوتے ہیں. آزر 3 کام بیک وقت کرتا ہے، بت ساز بھی ہے، یعنی بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتا بھی ہے، بت پرست بھی ہے، بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے، اور بت فروش بھی ہے، بتوں کو بنا کر بیچتا بھی ہے. بت ساز بھی، بت پرست بھی اور بت فروش بھی، تینوں کام بیک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر ہو رہے ہیں. اور نمرود کا خاص آدمی بھی ہے. کتنا کڑا امتحان ہے، کتنا سخت امتحان ابراہیم علیہ السلام کے لیے. لیکن انبیاء علیہ السلام جب دعوت کے لیے مامور کیے جاتے ہیں پھر وہ مخلوق سے مرعوب نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے تو کہا فرعون کے پاس جاؤ. معمولی بات تھی، فرعون کے پاس جاؤ جو وقت کا بادشاہ ہے، جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا ہے، اس کے پاس جاؤ. گا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس کو دعوت دو، سرکش ہو گیا. تو انبیاء علیہ السلام کسی سے مرعوب نہیں ہوتے. والد کو دعوت دینے کو کہا گیا سب سے پہلے، تو آپ اپنے والد کو دعوت دینا ہے. لیکن آداب پدری کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں اذ قال لأبيه یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے والد محترم، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یہ سب ترجمہ ہوتے ہیں اردو کے اندر اس کے. یا ابتی کہا جاتا ہے میرے پیارے ابا جان، ڈیئر مائی فادر، میرے والد حضور.
اور والد محترم اتنے پیارے انداز میں، کیونکہ دعوت دے رہے ہیں ہم، بھلے ہی وہ بت ساز ہے، بت پرست ہے، بت فروش ہے، لیکن باپ ہے، باپ کا ادب اور احترام اپنی جگہ ہے۔ والد کو دعوت دے رہے ہیں، بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے والد محترم آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ لما تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو چیز نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، ایسی چیز کی آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے والد محترم میرے پاس علم آ گیا ہے، علم نبوت آ گیا ہے، علم کی روشنی آ گئی ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو روشنی آپ کے پاس نہیں آئی ہے، فاتبعنی، آپ میری اتباع کرو، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کروں گا، سیدھا راستہ بتلاؤں گا، کیونکہ روشنی ہے میرے پاس، علم ہے میرے پاس، اس علم کے ذریعے آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے والد محترم انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمان کا عذاب آپ کو آ کر چھو لے، یعنی رحمان کے عذاب میں آپ گرفت ہو جائیں۔ قہار نہیں کہا، جبار نہیں کہا، قادر نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ رحمان کہا، کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اگر آپ معافی مانگو، توبہ کر لو تو وہ آپ کو معاف کر دے گا، اس لیے صفت جو بیان فرمائی رحمان بیان فرمائی، عذاب من الرحمن۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں ڈر رہا ہوں کہیں رحمان کا عذاب آ کر نہ چھو لے آپ کو، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست ہو جائیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد محترم آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ آپ شیطان کی، یہ بت جو ہے وہ شیطان ہے، وہ شیطان تو یہ ہے جو کرشمے دکھاتا ہے پیچھے سے، لوگ سمجھتے ہیں ان سے ہو گیا، ان سے ہو گیا، ان سے نہیں ہوا، وہ شیطان کرشمے دکھا رہا ہے اس کے پیچھے، اس کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ تو قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، والد نے کہا کہ ابراہیم لگتا ہے تو ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گیا، الگ ہو گیا معذوروں سے، اور ایک دوسرے خدا کی دعوت دے رہا ہے۔ قالوا لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا، لارجمنک، تو میں تجھ کو پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا، دھمکی دی والد نے، لارجمنک، میں تم کو پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا، اور الگ ہو جاؤ، مجھ کو چھوڑ دو۔ آپ نے ہجرت فرمائی، آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، آپ کا امتحان ہے، آپ نے اس دعوت کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑا۔ والد کے بعد آپ نے اپنی قوم کی طرف رخ کیا کہ قوم کو سمجھانا چاہیے، مختلف طریقے آپ نے قوم کو سمجھانے کے اپنائے، کیونکہ قوم تو پوری کے پوری بت پرست تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے جو ہے باہر نکلے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اور آپ نے ایک ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، قوم کے سامنے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ قوم تو خوش ہو گئی کہ یہی تو ہم کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، اور یہ بھی یہی کہہ رہا ہے میرا رب ہے، قوم خوش ہو گئی۔ قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افل، لیکن وہ ستارہ غائب ہو گیا تو کہا قال لا احب العافلین، میں غائب ہونے والے کو اپنا رب نہیں مانتا، غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کیسا رب ہے جو کسی کے تابع ہے، کسی کے تابع ہے، وقت پر نکلا وقت پر غائب بھی ہو گیا، یہ تو کسی کے تابع ہے، اور تابع رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تابع رب نہیں ہو سکتا، رب تو وہ ہوگا جس نے اس کو بھیجا ہے، جس کے حکم سے یہ نکل رہا ہے، اگ رہا ہے، جس کے حکم سے غائب ہو رہا ہے، رب تو وہ ہوگا، یہ تو کسی کے تابع ہے۔ قال لا احب العافلین، میں غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے چاند کا انتظار کیا، چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل، جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، اے میرے رب اگر آپ نے مجھے ہدایت نہیں کی تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، یہ میرے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ فلما رأى الشمس بازغا،
پھر آپ نے سورج کا انتظار کیا. جب سورج نمودار ہوا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، کہا کہ یہ میرا رب ہے اس لیے کہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی غائب ہو گیا، وہ بھی ڈوب گیا، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما افلت قال یا قوم انی بریء من المشرکین، اے میری قوم میں شرک سے بری ہوں، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. تم سوچو کہ میں بھی تمہاری طرح ان کی عبادت کروں تو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. شرک سے برات کی، پوری قوم کے سامنے برملا شرک سے برات کرنا، یہ آپ کا امتحان. قال انی بریء من المشرکین، اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کے اندر ان چیزوں کو پیدا کیا، یعنی جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے ستارے کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں سب سے کٹ کر اس رب کی راہ کو اختیار کرتا ہوں، سب سے بیزار ہوں. حنیفہ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. صاف آپ نے شرک سے برات ظاہر کی. یہ بھی قوم کو سمجھانے کا انداز تھا. ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر پر لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. سکتہ طاری ہو گیا کہ اب ہم ابراہیم کو کیا جواب دیں، ہم جن کو اپنا معبود مانتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، اس نے اپنی دلیلوں سے یہ بتلا دیا کہ یہ لائق پرستش نہیں ہے، ہم کیا جواب دیں اس کا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور طریقہ اختیار کیا قوم کو سمجھانے کا. میلے کا دن آیا، ہر سال میلہ لگتا تھا. اب بھی گاؤں دیہاتوں میں میلہ لگتا ہے، مڑئی بھرتی ہے، کہتے ہیں میلہ لگتا ہے. پہلے لگتا تھا، اب تو یہ رواج کم ہو گیا، جب سے جو ہے خوب مارکیٹ کھل گئے ہیں اب تو ان کا رواج نہیں رہا. پہلے میلے بہت لگتے تھے. اس زمانے کے اندر بھی ایک میلہ لگتا تھا اور لوگ اس میلے کا انتظار کرتے تھے. سب کے سب اس میلے میں جاتے تھے اور میلے سے آ کر اپنے جو عبادت گاہ تھی جس کے اندر بت رکھے ہوئے اس کے درشن کرتے تھے آ کے اس میلے سے واپسی پر. ابراہیم علیہ السلام سے کہا میلے کا دن آیا کہ ابراہیم کیا تم میرے ساتھ میلے میں نہیں چلو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں. حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ کہا جھوٹ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ جو بولا یہ دوسرے اعتبار سے بولا. لوگ سمجھے کہ آپ جسمانی بیمار ہیں، لوگ سمجھتے رہے، لیکن آپ نے مراد یہ لیا کہ میں روحانی بیمار ہوں. وہ بیمار تھی یہ بت پرستی کو دیکھ کر، اس شرک کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کی روح کو جو تکلیف تھی اس اعتبار سے آپ نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. لیکن ایک جھوٹ ہے، ظاہر میں جھوٹ ہے. یہی وہ جھوٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کل قیامت کے دن جو ڈر رہے ہوں گے. جب انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگ جا رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ سفارش کر دو کہ جلدی سے حساب کتاب شروع ہو جائے، اور سب کے پاس پہنچیں گے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. وہ کہیں گے نہیں میں کس منہ سے رب کے سامنے تمہاری سفارش کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. وہ کیا غلطی تھی؟ وہی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وہ گندم کھانے والی ہو گئی تھی نا. اور اسی طرح نوح علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی. بیٹے کے بارے میں بیجا سوال کر دیا تھا کہ اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے اہل و عیال کو عذاب سے بچا لیں گے، اور میرا بیٹا تو میرے اہل و عیال میں تھا، وہ تو ڈوب گیا. اللہ نے فوراً ڈانٹ بھیجی. اے نوح، قال یا نوح انه ليس من اهلك، اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل و عیال میں نہیں ہے، تمہارا اہل و عیال تو وہ ہے جو تم پر ایمان لے کر آیا. ایک غلطی ہو گئی تھی ذرا سی، اس کے بارے میں ڈر رہے ہوں گے وہ کل قیامت کے دن، کہیں اللہ پکڑ نہ فرما لے، اللہ اتنے جلال میں ہوں گے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ بھی کہیں گے مجھ سے ایک چوک ہو گئی تھی، انی سقیم، میں نے کہہ دیا بیمار ہوں. بظاہر میں نے دوسرے اعتبار سے کہا تھا لیکن جھوٹ تو تھا ظاہری اعتبار سے. وہ ایک یہ، اور ایک کہا جاتا ہے کہ وہ کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے حضرت سارہ کو، کہ اس روئے زمین کے اندر اسلامی بہن وہی تھی. جو واقعہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آئے گا، ہو سکتا ہے وہ واقعہ. حضرت سارہ کو بہن کہا تھا انہوں نے، جب ظالم بادشاہ ان پر جو ہے نیت خراب کر رہا تھا راستے میں جب آپ سفر کر رہے تھے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، تو وہ آخر میں واقعہ وہاں پر پورا ہوتا ہے کہ سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور آپ سفارش فرمائیں گے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ سب کے سب میلے میں چلے گئے اور میلے سے واپسی پر سب کے سب درشن کے لیے آئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پوری قوم میلے کے اندر چلی گئی ہے، آپ بت خانے کے اندر داخل ہوئے۔ میں اشارے کناروں میں بیان کروں گا۔ بت خانے کے اندر داخل ہوئے، قرآن پورا واقعہ بیان کر رہا ہے، اور بت خانے کے اندر داخل ہو کر بتوں سے کہا الا تاکلون ما لا تنطقون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھانا تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، کھا کیوں نہیں رہے؟ کھاؤ نا۔ ما لا تنطقون، ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ میری بات کا جواب دو، یہ کھانا رکھا ہوا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ کیا بولے؟ وہ تو پتھر تھے، کیا بولے وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، سب کو کلہاڑی سے جو ہے آڑے کر دیے اور ایک کلہاڑی ایک بڑے بت پر لٹکا دی۔ سب کے سب جو ہے میلے سے واپس آئے تو سب حیران ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم جن کے درشن کے لیے آئے وہ تو اب آرام کر رہے ہیں، کس کے درشن کریں؟ پھر لوگوں میں جو بحث چلی کون کر سکتا ہے یہ کام، تو لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، وہ ہمیشہ ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، يقال له ابراہیم۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، کہا بلاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ اس سے پوچھا جائے کیوں کیا اس نے، اگر اس نے کیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو کہا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعل، نہیں یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، بل کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، یہ ہے وہ دعوت، اب دعوت دے رہے ہیں، هذا فاسألوهم، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو، پوچھ لو ان کے ساتھ کس نے کیے، هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ اب سب کے سب پر سکتہ طاری ہو گیا، سب خاموش ہے، سناٹا چھا گیا کہ ان سے کیسے پوچھے ہم، بڑا بت بھی نہیں بول سکتا کیونکہ اس نے تو کیا ہے اگر، اور یہ سب آڑے پڑے ان سے کیسے پوچھیں، ان کی تو حالت خراب ہو چکی ہے، سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا انہوں نے کہ قالوا انت قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم تو جانتے ہی ہو یہ بولتے نہیں ہیں، تم تو جانتے ہی ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ کہا کہ بس یہی تو میں کہہ رہا ہوں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، کہ افسوس ہے تم پر، تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، انہوں نے کہا ابراہیم کو آگ میں ڈالو، حرقوه وانصروا آلهتكم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر کر سکتے ہو اس کام کو، یعنی معبودوں کو خوش کرنا ہے، معبود ناراض ہو گئے، یہ بت ناراض ہو گئے، ان کو خوش کرنا ہے تو ابراہیم کو سزا دینا پڑے گی، اور سزا جو تجویز ہوئی وہ آگ میں ڈالنے کی سزا تجویز ہوئی۔ اب یہ بات رفتہ رفتہ وہاں بھی پہنچ گئی نمرود کے پاس، اب نمرود کے پاس جب بات پہنچی، نمرود کے سامنے بلایا گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے یہاں سے بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔